بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ پیارے دوستو، پچھلی ویڈیو میں ہم نے شب ابی طالب کے سخت حالات کے بارے میں جانا تھا۔ آج ہم سیرت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک ایسے دور کا ذکر کریں گے جو غم، صبر اور اللہ پر کامل بھروسے کی بہترین مثال ہے۔ نبوت کے 10ویں سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر دو بہت بھاری مصیبتیں آئیں۔ سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبوب زوجہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کہ امت کی ماں ہیں، ان کا انتقال ہوا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ پہلی شخصیت تھی جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سب سے پہلے ایمان لایا۔ انہوں نے ہر مشکل وقت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ دیا، اپنا مال اسلام کی خدمت میں خرچ کیا اور ہمیشہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حوصلہ دیا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی وفات کے کچھ ہی عرصے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت ابو طالب بھی دنیا سے رخصت ہو گئے۔ اگرچہ وہ اسلام قبول نہیں کر سکے، لیکن انہوں نے پوری زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت کی اور قریش کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نقصان پہنچانے سے روکے رکھا۔ ان کے ہم پر بھی بہت احسانات ہیں۔ ان دونوں عظیم شخصیات کی وفات کی وجہ سے اس سال کو عام الحزن یعنی غم کا سال کہا جاتا ہے۔ حضرت ابو طالب کی وفات کے بعد قریش کے ظلم و ستم میں بہت اضافہ ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مختلف طریقوں سے تکلیفیں دی جانے لگیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کا پیغام پہنچانا کبھی نہیں چھوڑا۔ اسی دوران رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سوچا کہ شاید طائف کے لوگ اسلام کی دعوت قبول کر لیں۔ اس امید کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے آزاد کردہ غلام اور صحابی رسول حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ طائف تشریف لے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہاں کے سرداروں کو نہایت محبت اور حکمت کے ساتھ اسلام کی دعوت دی، لیکن انہوں نے صرف دعوت کو رد کر دیا۔ نہ صرف دعوت کو رد کیا بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مذاق بھی اڑایا۔ پھر انہوں نے شہر کے شرارتی لڑکوں اور غلاموں کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے لگا دیا۔ وہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پتھر برساتے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک قدم خون سے بھر گئے تھے۔ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بچانے کی کوشش کرتے رہے اور خود بھی زخمی ہوئے۔ آخرکار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شہر سے باہر ایک باغ میں پہنچے، جہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی حضور نہایت عاجزی سے دعا کی۔ اس دعا میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی کمزوری اور بے بسی کا ذکر کیا، لیکن اللہ تعالیٰ کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہوئے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا۔ ان کے ساتھ پہاڑوں کا فرشتہ بھی تھا، جس نے عرض کیا کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے حکم دے دیں تو میں طائف والوں پر دونوں پہاڑ ملا دوں گا، لیکن رحمت للعالمین امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نہیں، مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی نسلوں میں ایسے لوگ پیدا کرے گا جو صرف ایک اللہ کی عبادت کریں گے۔ یہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظیم رحمت اور اعلیٰ اخلاق کی روشن مثال ہے۔ جن لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شدید تکلیف دی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے لیے بھی ہدایت کی دعا کی، نہ کہ بد دعا۔ اس واقعے سے ہمیں 3 اہم سبق ملتے ہیں۔ مشکلات چاہے کتنی ہی بڑی ہوں، اللہ پر بھروسہ نہیں چھوڑنا چاہیے۔ نمبر 2، دوسروں کے ساتھ ہمیشہ صبر، رحم اور اچھے اخلاق سے پیش آنا چاہیے۔ اور نمبر 3، اللہ تعالیٰ ہر آزمائش کے بعد آسانی ضرور عطا فرماتا ہے۔ تو اگلی ویڈیو میں ہم حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے اسلام کا واقعہ پڑھیں گے کہ وہ کس طرح مسلمان ہوئے۔ تو نیکسٹ ویڈیو میں ہم ملتے ہیں۔ جزاک اللہ خیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔